السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج کا ویڈیو بہت اہم ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا، سجدہ تلاوت کا بیان۔ بہرحال اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آئیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سجدہ تلاوت کا بیان۔ سجدہ تلاوت کیا ہے؟ یہ سجدہ ہے جو آیت سجدہ پڑھنے یا سننے کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں جائیں اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ۔ مسئلہ 1، سجدہ تلاوت میں پہلے پیچھے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، پہلے کھڑے ہو کر، پھر سجدہ میں جانا، پھر سجدہ کے بعد کھڑا ہو جانا۔ یہ دونوں قیام مستحب ہے۔ مسئلہ 2، اگر سجدہ تلاوت میں پہلے یا بعد میں کھڑا نہ ہوا، یا اللہ اکبر نہ کہا یا سبحان ربی الاعلیٰ نہ کہا تو بھی سجدہ ہو جائے گا، مگر تکبیر نہ چھوڑنا چاہیے کہ سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ مسئلہ 3، سجدہ تلاوت کے وقت اللہ اکبر کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانا ہے اور نہ اس میں تشہد یعنی التحیات نہ ہے اور نہ سلام۔ مسئلہ 4، کل قرآن شریف میں 14 آیتیں سجدہ تلاوت کی ہے، ان میں سے کوئی بھی آیت کریمہ پڑھی جائے گی، پڑھنے والے یا سننے والے دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، چاہے سننے والے سننے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ سجدہ تلاوت کے شرائط۔ مسئلہ 5، سجدہ تلاوت میں تحریمہ کے سوا تمام وہ شرائطیں ہیں جو نماز کے لیے ہے، مثلا طہارت، استقبال قبلہ، نیت، وقت، ستر عورت۔ لہٰذا اگر پانی پر قادر ہے تو تیمم کر کے سجدہ تلاوت کرنا جائز نہیں۔ مسئلہ 6، اگر آیت سجدہ نماز میں پڑھے تو سجدہ تلاوت فوراً کرنا نماز ہی میں واجب ہے، اگر دیر کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ دیر کرنے سے مراد 3 آیت سے زیادہ پڑھ لینا ہے، لیکن اگر سورت کے آخر میں سجدہ واقعہ ہے تو سورت پوری کر کے سجدہ کرے گا، تب بھی حرج نہیں۔ مثلا سورہ انشقاق میں سورت ختم کر کے سجدہ کرے، جب بھی کچھ حرج نہیں۔ مسئلہ 7، سجدہ کی آیت نماز میں پڑھی اور سجدہ کرنا بھول گیا، جب تک حرمت نماز میں ہے سجدہ کرے، اگرچہ ہی سلام پھیر چکا ہو، اور سجدہ سہو بھی کرے۔ مسئلہ 8، نماز میں آیت سجدہ پڑھی اور اس کا سجدہ نماز ہی میں واجب ہے، نماز کے باہر نہیں ہو سکتا، اور اگر قصداً نہ کیا تو گنہگار ہوگا، توبہ لازم ہے، جبکہ آیت سجدہ کے بعد فوراً رکوع سجدہ نہ کیا ہو۔ مسئلہ 9، سجدہ تلاوت کی نیت شرط نہیں کہ فلاں سجدہ کا ہے، بلکہ مطلقاً سجدہ تلاوت کی نیت کافی ہے۔ نمبر 10، جو چیزیں نماز کو فاسق کرتی ہے ان سے سجدہ تلاوت بھی فاسق ہو جائے گا، جیسے حدیث عمدہ و کلام۔ مسئلہ 11، آیت سجدہ لکھنے یا ان حروف کو دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں۔ مسئلہ 12، سجدہ واجب ہونے کے لیے پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ 2 لفظ جس میں سجدہ کا مدھ پایا جاتا ہو اور اس کے ساتھ قلب یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھنا کافی ہے۔ مسئلہ 13، آیت سجدہ کی ہجے کرنے یا سننے سے سجدہ واجب نہ ہوگا۔ مسئلہ 14، سجدہ تلاوت کا ترجمہ پڑھا تو پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا،
چاہے سننے والے یہ سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ تھا، البتہ یہ ضرور ہو کہ اسے معلوم نہ ہو تو بتا دیا گیا ہو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ تھا، اور اگر آیت پڑھی گئی ہو تو اس کی ضرورت نہیں کہ سننے والے کو آیت سجدہ ہونا بتایا گیا ہو۔ مسئلہ 15 حیض و نفاس والی عورتوں نے آیت سجدہ پڑھی تو خود اس پر سجدہ واجب نہ ہوگا، البتہ اور سننے والوں پر واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ 16 حیض و نفاس والی عورتوں کو بھی آیت سجدہ سننے سے بھی سجدہ واجب نہیں ہوتا، جیسا کہ پڑھنے سے بھی نہیں ہوتا۔ مسئلہ 17 جنت نے یا بے وضو نے آیت سجدہ پڑھی یا سنی تو سجدہ واجب ہے۔ مسئلہ 18 نابالغ نے آیت سجدہ پڑھی تو سننے والے پر سجدہ واجب ہے، نابالغ پر نہیں۔ مسئلہ 19 امام نے آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ نہ کیا تو مقتدی بھی اس کی پیروی میں سجدہ نہ کرے گا، اگرچہ آیت سجدہ سنی ہو جس وقت آیت پڑھی گئی۔ اگر اس وقت کسی وجہ سے سجدہ نہ کرے تو پڑھنے والے اور سننے والے کو یہ کہہ لینا مستحب ہے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ مسئلہ 20 پوری سورت پڑھنا اور سجدے کی آیت چھوڑ دینا مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ 21 ایک مجلس میں سجدہ کی ایک آیت بار بار سنا یا پڑھا تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، اگرچہ چند آدمیوں سے سنا ہو۔ یوں ہی اگر ایک مرتبہ پڑھی اور وہی آیت دوسرے سے سنی ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ مجلس بدلنے کی صورتیں: 2 ایک لقمہ کھانے سے، 2 ایک گھونٹ پینے سے، کھڑا ہو کے چلنے سے، 2 ایک قدم چلنے سے، سلام کا جواب دینے سے، 2 ایک بات کرنے سے، گھر کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف چلنے سے مجلس نہ بدلے گی۔ ہاں اگر مکان بڑا ہے جیسے شاہی محل تو ایسے مکان کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانے سے مجلس بدل جائے گی۔ کشتی میں سوار ہے، کشتی چل رہی ہے تو مجلس نہ بدلے گی۔ ریل کا بھی یہی حکم ہونا چاہیے۔ جانور پر سوار ہے اور جانور چل رہا ہے تو مجلس بدل رہی ہے۔ ہاں اگر سواری پر نماز پڑھ رہا ہو تو مجلس نہ بدلے گی۔ 3 لقمہ کھانے، 3 گھونٹ پینے، 3 لفظ بولنے، 3 قدم میدان میں چلنے سے، نکاح کرنے، خرید و فروخت کرنے سے، لیٹ کر سو جانے سے مجلس بدل جائے گی۔ مسئلہ 23 کسی مجلس میں دیر تک بیٹھنا، قرات، تسبیح، تحلیل، درس، واعظ میں مشغول ہونا مجلس کو نہیں بدلے گا۔ اگر دونوں بار آیت سجدہ پڑھنے کے درمیان کوئی دنیا کا کام کیا، مثلاً کپڑا سینا وغیرہ، تو مجلس بدل گئی۔ مسئلہ 24 اگر سننے والے سجدے کے لیے آمادہ ہو اور سجدہ ان پر بار نہ ہو تو آیت سجدہ زور سے پڑھنا بہتر ہے، ورنہ آہستہ پڑھے۔ اور اگر سننے والوں کا حال معلوم نہیں کہ آمادہ ہے یا نہیں، جب بھی آہستہ پڑھنا بہتر ہونا چاہیے۔ مسئلہ 25 مرض کی حالت میں بھی اشارے سے سجدہ ادا ہو جائے گا، یوں ہی سفر میں سواری پر اشارہ سے سجدہ ہو جائے گا۔ سامعین اکرام، یہ چھوٹا سا مسئلہ صدقہ شکر کا بیان، یہ مسئلہ کو اس لانگ ویڈیو میں اپلوڈ کیا جا رہا ہے، یعنی اس لانگ ویڈیو میں بھی دے دیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز شارٹ ویڈیو میں بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ سجدہ شکر، اس کا طریقہ وہی ہے جو سجدہ تلاوت کا ہے۔ مسئلہ اولاد پیدا ہوئی یا مال پایا یا کوئی کھوئی ہوئی چیز مل گئی یا بیمار نے تندرستی پائی یا مسافر واپس آیا یا اور کوئی نعمت ملی تو سجدہ شکر کرنا مستحب ہے۔ سامعین اکرام، آج کا ویڈیو میں اتنا ہے، انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں کل اگلے ویڈیو میں اگلے موضوع پر۔ صلی اللہ علی النبی امہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
برادران ملت اسلام، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل پر ہر روز ویڈیو ڈالی جاتی ہے جو قرآن و حدیث کے روشنی پر ہوتا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں جو خامیاں غلطیاں ہو تو آپ اصلاح کرنے کی کوشش کریں کومنٹ میں یا انسٹاگرام پر۔ انسٹاگرام آئی ڈی عبدالغنی قادری رضوی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ بھی اشرف المخلوقات ہے، ہمارا زبان بھی پھسل سکتا ہے۔ اور جو حضرات ہمارے چینل کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب و لائک اور کومنٹ کریں جو بھی سوال ہو انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں جواب دیا جائے گا۔